کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں رسولہ النبی الامین المتین المبین المنی المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جو نعمت، جو رحمت اور جو اپنا کرم خاص کر کر بھیجا، وہ اللہ نے اپنے بندوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں بھیجا۔ آئیے سب سے پہلے اسی مدینے کے تاجدار سرور دو جہاں مالک کون و مکان آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا کہ اے محبوب، ہم آپ کو ان قریب اتنا کچھ دے دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کوئی اور شے نہیں چاہتا بلکہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا کر دیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جو میرے محبوب کی افضلیت کو برقرار رکھے گی، جو تمام رسولوں میں میرے محبوب کی عظمت کو بلند و بالا رکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ نظام بنایا تو اللہ تبارک و تعالی اگر کسی منصب کو بناتا ہے تو اس منصب کے ساتھ اختیار بھی دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اسکول کا پرنسپل ہے تو اس کے اختیار ہے، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ اگر ٹیچر بھی ہے تو اس اسکول میں اس ٹیچر کی بھی اپنا ایک اختیار ہوتا ہے، اس کی اپنی اتھارٹی ہوتی ہے۔ یعنی جو جس منصب پر فائز ہوتا ہے اس منصب کی طاقت کی بنا پر اس کے اختیار ہوتے ہیں، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مدرسے کے محتمم ہیں تو ان کی اپنی اتھارٹی، ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے، وہ جدا ہوتی ہے۔ اور جو مدرس ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی اتھارٹی ہوتی ہے، ان کا بھی اپنا اختیار ہوتا ہے، لیکن محتمم کے برابر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ اگر ہم سمجھنے کو چاہیں کہ یہ اختیار کو سمجھنا چاہتے ہیں اگر ہم، تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے ذمے کا اختیار الگ ہے، مصطفیٰ کے ذمے کا اختیار الگ ہے۔ اگر اس کائنات کی تخلیق کی بات کریں گے تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ اختیار اللہ کو ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کر دے۔ اور اگر نبوت، رسالت، محبوبیت کا اختیار دیکھیں گے تو وہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ عزیزان محترم، اگر ہم اور کو قرآن کی تعلیم سے حاصل کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اللہ نے ہر رسول کو، ہر نبی کو الگ الگ اختیار عطا کیے۔ اللہ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار، یہ طاقت دی تھی کہ وہ بے زبانوں کی زبان سمجھ جاتے تھے، چرند پرند کی زبان سمجھ جاتے تھے، جو پرندے ہوتے تھے، جو چڑیاں ہوتی تھی، جو بے زبان ہوتے تھے، حضرت سلیمان کو یہ اختیار اللہ نے دیا تھا کہ حضرت سلیمان ان بے زبانوں کی زبان سمجھ جاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان کا اختیار ہے۔ اب اگر ہم حضرت عیسیٰ کا اختیار دیکھیں تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ اختیار دیا تھا کہ عیسیٰ تم چاہو تو لا علاج بیماریوں کا علاج کر دو، تم انہیں شفا یاب کر دو۔ شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے یہ اختیار عطا کیا کہ عیسیٰ تم لا علاج بیماریوں کو شفا یاب کر دو۔ حضرت اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر سے راستہ بنا دیا۔ تو یہ اختیار کس کو ہوتا ہے؟ یہ
اختیار اللہ کے ذمے ہے، لیکن اللہ نے یہ اختیار حضرت موسیٰ کو دیا کہ موسیٰ اگر تم چاہو تو سمندر سے راستہ بنا دو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس منصب پر فائز ہوتا ہے اللہ اسے وہ اختیار دیتا ہے، لیکن تمام اختیاروں کو اگر جمع کر دیں، ہر ایک نبی کو اختیار ملا ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اختیار کی بات آئے گی تو اس اختیار کو عطا کرنے کے وقت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ذکر آئے گا کہ اگر کسی نبی کو کوئی اختیار دیا جائے گا تو لمیٹڈ دیا جائے گا، لیکن جب محمد مصطفیٰ کو دیا جائے گا تو کثرت کے ساتھ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا کیا جائے گا۔ یعنی تمام نبیوں کو جو اختیار ملے گا ان تمام اختیارات کو جمع کر جس شخص میں اقتدا دیا جائے گا اس شخص کا نام ختم الرسل مختار کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ ہر ایک رسول کو، ہر ایک نبی کو، ہر ایک منصب پر فائز شخصیت کو اللہ نے اختیار دیا، لیکن تمام اختیار اگر ایک ذات میں اللہ نے جمع کر دیے اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ حدیثوں کی تلاوت کریں گے، اگر آپ حدیثوں میں سے علم لیں گے، اگر آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، تمام صحابہ جمع ہو رہے ہیں، ایک دیہاتی ادھر سے گزر رہا ہے، اللہ کے نبی نے چاہا کہ اس دیہاتی کو اسلام کی دعوت دی جائے تو اللہ کے نبی نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے جس کی عبادت کی جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اے میرے اللہ کے نبی، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ مجھ سے یہ گواہی لیتے ہیں، کیا کوئی اور شے بھی ہے جو یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ کیا اور کوئی شے ہے جو یہ گواہی دے دے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں اور کوئی سی گواہی دیکھنی ہے تو میں اس درخت کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اور بڑھیا اچھی بات ہے، اور بڑھیا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس درخت کو اشارہ کیا۔ اب جو درخت زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر کوئی طاقتور انسان بھی ہو تو اس درخت کو اکھاڑ کر اپنے کندھے پر لا سکتا ہے، لیکن یہ اختیار کسی اور کو شامل نہیں ہے، کسی اور کو نہیں ملا کہ اس درخت کو اشارہ کر دے تو وہ درخت اپنے جگہ سے اکھڑ کر خود چل کر محبوب پاک کی بارگاہ میں آئے، محبوب پاک کی بارگاہ میں چل کر آئے اور وہ درخت گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ کیا ہمیں اور حدیثوں میں اس طرح کے بیان ملتے ہیں؟ تو اگر آپ اسی طرح کی اور حدیثوں کو پڑھیں تو حدیث کی کتاب مشکات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یہ حدیث ہے کہ اسی طرح ایک دیہاتی نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی اور گواہی دینے والا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اس کے ایک گچھے کو میں اجازت دیتا ہوں، وہ چل بھی آ کر میری رسالت کی گواہی دے گا۔ تو اس گچھے کو جب اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو وہ گچھا بھی چل کر آ رہا ہے اور محبوب کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ اختیار اور کس کو شامل ہوگا؟ کسے عطا ہوا ہے؟ کسے اللہ نے دیا ہے؟ کوئی اور شے نہیں بلکہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، دلوں کو بدل دینا، اسے ایمان کی دولت سے نواز دینا، یہ اختیار مدینے کے تاجدار سرور دو جہاں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں جب اللہ کے نبی کے صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کو ہدایت کی دعا عطا کیجئے، میری ماں کے لیے دعا ہدایت کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے لیے ایمان کی دولت کی عطا کر ہونے کے لیے دعا کی۔ اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو دروازہ بند پاتے ہیں، اب جب تک ان کی ماں ایمان
ایمان نہ لائی تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کے لیے دعا کر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو دولت ایمان مل جائے، اور جب ابو ہریرہ واپس گھر جاتے ہیں تو گھر کا دروازہ بند ہے، پانی کے چھینٹوں کی آواز آ رہی ہے، ابو ہریرہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی ماں بھی غسل کر رہی ہے، ان کی ماں بھی غسل کر رہی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، ان کی ماں دروازے پر آ کر کہتی ہے ابو ہریرہ تم ہو تو ٹھہر جاؤ، اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے وہ دروازہ گھر کا کھولا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ بیٹا کیا تم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے دعا کروائی تھی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ہاں ماں میں نے تیرے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دولت ایمان کی دعا کرائی تھی۔ اب جس نبی کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہو کہ جو کہیں اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور رسول اللہ اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی دولت ایمان عطا کر دے گا۔ عزیزان محترم، اگر آپ کتابوں کو دیکھیں گے، مجتہدین کی باتوں کو پڑھیں گے، تو حضرت امام حنبل کی کتاب پڑھیں، آپ چاہے امام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیں، آپ چاہے حضرت فخر الدین رازی کی کتاب پڑھیں، آپ چاہے حضرت جلال الدین سیوطی کی کتاب پڑھیں، آپ چاہے حضرت محدث دہلوی کی کتاب پڑھیں، آپ چاہے حضرت ابن العربی کی کتاب پڑھیں، آپ چاہے حضرت امام بہیقی کی کتاب پڑھیں، آپ چاہے غوث اعظم کی کتاب پڑھیں، آپ چاہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب پڑھیں، یہ تمام مجتہدین نے اپنی کتابوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو جمے ہوئے درخت کو اپنی جگہ سے اٹھ کر بلا سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو کھجور کے گچھے سے اپنی تسبیح پڑھوا سکتے ہیں، اگر یہ نبی چاہے تو چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے، اگر یہ نبی چاہے تو اپنے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے، اگر یہ نبی چاہے تو ہاتھ میں لقمے کے دانوں سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے، اگر یہ نبی چاہے تو کنکڑیوں سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے، اگر یہ نبی چاہے تو کالے کو گورا کر سکتا ہے، اگر یہ نبی چاہے تو بے ایمان کو ایمان کی دولت عطا کر سکتا ہے۔ یہ تمام مجتہدین نے اپنی کتاب میں عطا فرمایا لکھا ہے۔ اگر آپ حضرت امام حنبل کی کتاب پڑھیں تو حضرت امام حنبل مسند پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کو اللہ نے اپنی اتنا اختیار عطا کیا تھا کہ وہ اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ان کی کتاب میں اگر پڑھیں تو امام حنبل فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ نے دیا کہ جب کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا تو محمد مصطفیٰ اپنے امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو زمین و آسمان میں ہو رہی چیزوں میں دخل دے سکتے ہیں اور وہ دعا کر کر لوگوں کو ایمان بخش سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرت فخر الدین رازی کی کتاب پڑھیں تو فخر الدین رازی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرت ابن العربی کی کتاب پڑھیں تو حضرت ابن العربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دولت عطا کی کہ اللہ کے نبی اگر چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہاتھ میں پڑے لقمے کے دانوں سے کلمہ پڑھوا دیں، اگر وہ چاہے تو کھجور کے گچھوں سے کلمہ پڑھوا دیں۔ اگر آپ غوث اعظم کی کتاب پڑھیں تو غوث اعظم خود اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے نبی سے اللہ اپنے نبی کو اتنا اختیار دے دے کہ وہ دل میں جمے ہوئے گندگی کو صاف کر کر اس کے نور ایمان کا نور دولت عطا کر دے۔ اگر اللہ کے نبی چاہے تو حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی اختیار اتنی دولت عطا کی تھی کہ اگر وہ چاہے تو لوگوں کے لیے شفاعت کروا کر ان کی بخشوا کر جنت میں لے جا سکتا۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی کی صحبت ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی سے تعلق اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس شے کو اللہ کے نبی سے تعلق مل جاتا ہے تو وہ چیز مچلتی ہے، اور جس شے کو اللہ کے نبی سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو وہ چیز تڑپتی ہے۔ جس شے کو اللہ کے نبی کے ذات سے نسبت ملتی ہے تو وہ مچلتی ہے، اور جس شے کو اللہ کے نبی کے ذات سے بے تعلق ہی ملتی ہے وہ تڑپتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ حدیث پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لقمہ لیتے ہیں اور اناج کے دانے ان کے ہاتھ میں ہیں تو ہر شے تو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ دانہ ہو، چاہے وہ کنکر ہو، چاہے وہ ذرہ ہو، چاہے وہ قطرہ ہو، چاہے وہ زمین کے
सारे हिस्से हों, हर एक चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है, लेकिन क्या किसी को सुनाई देता है? क्या कोई सुन सकता है? क्या पत्थर के कर रही तस्बीह को कोई सुन सकता है? जब पत्ते तस्बीह पढ़ते हैं तो क्या कोई सुन सकता है? कोई नहीं सुन सकता। लेकिन वही शय जब अल्लाह के नबी के हाथ पर बैठ आ जाती है, अल्लाह के नबी के हाथ से ताल्लुक जोड़ लेती है, तो फिर जब वो तस्बीह पढ़ती है तो सहाबा भी सुन रहे होते हैं। जिसकी तस्बीह को पहले कोई ना सुन सकता था, मुस्तफा के हाथ में आकर जब वो मचलने लगती है तो अब उस तस्बीह को हर एक शय सुनती है जिसे कोई नहीं सुन सकता था। इसी तरह अगर ये चीज कोई ताल्लुक बनाकर मचल रही है तो कोई ताल्लुक से बिछड़कर तड़प रही है। आप याद कीजिए वो बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मस्जिद नबवी में बैठकर जब दर्स दे रहे थे, लोगों से अपने सहाबा से मुकालमा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो एक लकड़ी का टुकड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ से लगाकर उनके सहारे के लिए रखा गया था। उनके सहारे के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा रखा गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे आराम मिल जाएगा। अब उस लकड़ी को अल्लाह के नबी का ताल्लुक मिल गया था, सुकून से था। लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से उठकर उस लकड़ी को छोड़कर पड़ते हैं तो वो लकड़ी अब मचल नहीं रही बल्कि जुदाई में तड़प रही है। और इस तरह तड़पी के रोने की आवाज तमाम सहाबा को सुनाई दे रहे हैं, तमाम सहाबा सुन रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जिसे ताल्लुक हो जाए वो मचलता है, जो बिछड़ जाए वो तड़पता। अज़ीज़ान मोहतरम, एक आखिरी बात आपसे ये कह रहा हूँ कि तमाम इख्तियार अल्लाह ने अपने नबी को दिए कि अगर वो चाहे तो काले को गोरा भी कर दे, अगर वो चाहे तो लोगों को ईमान की दौलत अता कर दें, अगर वो चाहे तो जमे हुए दरख्त को अपनी जगह से उछल कर आने का हुक्म अता कर दें। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला उस ताल्लुक में बरकत रखता है। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक, उनकी मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला अपना कुर्ब अता करता है। इसीलिए कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आ जाता है वो कुर्ब इलाही के साए में आ जाता है, वो मोहब्बत इलाही और अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के साए में आ जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के आने को कबूल फरमाए।